جادوئی بیلون کی کہانی۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جادوئی بیلون کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں جادوئی بیلون کی کہانی۔ پری لوگ میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کو سب بیلون پری کے نام سے بلاتے تھے۔ وہ جادوئی بیلون بنا سکتی تھی اور کسی کا بھی جھوٹ، سچ یا چوری کرنے کے ارادے کو پہچان لیتی تھی۔ وہ ان بیلون سے لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ ایک دن پری اڑ رہی ہوتی ہے تو اسے 5 لڑکیاں نظر آتی ہیں جس میں سے 3 لڑکیاں 2 لڑکیوں کو پریشان کر رہی تھی۔ بیلون پری ان 5 لڑکیوں کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس نے ہمارا ہار چرایا ہے، ہمیں اس سے ہمارا ہار لے کر دو۔ پری ان 2 لڑکیوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ان کے ہار چرائے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، یہ ہمیں بے وجہ ہی مارتے رہتے ہیں۔ تو پری کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارا سچ اور جھوٹ پکڑ لوں گی۔ پری چھڑی ہلاتی وہاں پر جادوئی بیلون آ جاتا ہے۔ وہ بیلون اڑتا ہے تو وہ 5 لڑکیاں اور بیلون والی پری اس بیلون کے پیچھے جاتے ہیں۔ ایک بیڈ کے نیچے جا کر پھٹ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اس بیڈ کے نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر ہار پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بے وجہ ہی ان پر الزام لگایا۔ تو وہ پری کہتی ہے نہیں، میں اب سارا معاملہ سلجھا کر ہی جاؤں گی۔ تو پری چھڑی ہلاتی ہے تو وہ تینوں لڑکیاں کالی ہو جاتی ہیں۔ پری کہتی ہے کہ اب جب تک تم دوسروں کی مدد نہیں کرو گی تب تک تم وائٹ نہیں ہو سکتی۔ اور پری اور وہ 2 لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پری باہر جاتی ہے تو انہیں کہتی ہے کہ چلو آؤ تمہیں جادوئی بیلون بنانا سکھاؤں۔ پری ان دونوں کو جادوئی بیلون بنانا سکھاتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد وہ جادوئی بیلون بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ ایک بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جادوئی بیلون خریدو، آپ 1 گھنٹے تک ہوا میں سیر کر پاؤ گے۔ سب لوگ ان کا جادوئی بیلون خریدتے ہیں اور ہوا میں سیر کرتے ہیں۔ انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ تبھی وہاں پر وہی 3 لڑکیاں آ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کالے ہوئے، چلو آؤ انہیں سبق سکھائیں۔ وہ 3 لڑکیاں جاتی ہیں اور وہاں پر چیزیں توڑنے لگتی ہیں۔ تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایک جادوئی بیلون بناتی ہے اور وہ تینوں لڑکیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اور دوسری دنیا میں چلی جاتی ہیں۔ اب وہ 2 لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور دل میں ہی پری کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا۔ تب تک بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے گمشدہ راجکماری کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں گمشدہ راجکماری کی کہانی۔ ایک محل تھا جس کے اندر راجا اور رانی راج کرتے تھے۔ اس محل کی یہ خاص بات تھی کہ وہ سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کے محل میں ایک راجکماری پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑی پارٹی رکھتے ہیں جس میں سب غریب لوگ اور راجا بھی آتے ہیں۔ راجا اور رانی اپنی بیٹی کا نام سونا رکھتے ہیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی طرح اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی اور ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ راجا اور رانی کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ ایک دن سونا مری ہوئی بلی وہاں پر لاتی ہے تو وہاں کی نوکرانی کہتی ہے کہ شہزادی آپ اس گندی بلی کو یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ تو بہت گندی ہے اور اس سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو سونا کہتی ہے کہ یہ بھی تو جاندار ہے، یہ بھی ہماری طرح کھاتی پیتی اور سوتی ہے، اسے بھی ہماری طرح درد ہوتا ہے۔ اور رہی میرے کپڑوں کی بات تو میں ان کپڑوں کو دوبارہ دھلوا لوں گی۔ سب انسان اور جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو بے سہارا چھوڑ دینا چاہیے۔ سونا اس بلی کو وہاں سے لے جاتی ہے۔
کچھ دنوں بعد سونا اپنے والدین کے پاس آتی۔ گرین جنگل جادوئی تھا۔ سونا کہتی ہے کہ ابا جان میں نے گرین جنگل میں جانا ہے اور وہاں پر درخت، جانور اور پھل وغیرہ دیکھنے۔ راجا کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، تم اگر وہاں پر چلی گئی تو واپس نہیں آؤ گی۔ سونا کہتی ہے نہیں ابا جان، میں نے وہاں پر جانا ہے، بے شک آپ میرے ساتھ بہت سارے سپاہی بھیج دینا۔ سونا کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اگر یہ ہمارے سامنے کسی خواہش کا اظہار کر رہی ہے تو ہمیں اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ تم اپنے ساتھ بہت ساری سپاہی لے کر جانا، اگر کوئی مشکل آئی تو وہ سپاہی تمہاری مدد کریں گے۔ سونا بہت سارے سپاہیوں کو لے کر اس گرین جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے وہ گرین جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہ سارے سپاہی اچانک سے گم ہو جاتے ہیں۔ سونا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، میں اکیلے ہی گرین جنگل کی طرف چل دیتی ہوں، ویسے بھی میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سونا یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگتی ہے تو اسے ایک بوڑھی عورت زمین پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو سونا اس بوڑھی عورت کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اماں جان آپ کو کیا ہوا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھو، میں آتی ہوں، مگر اتنی دیر ہو گئی ہے میری بیٹی نہیں آئی۔ تو سونا کہتی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گی۔ سونا اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ وہ عورت اسے کافی دور لے جاتی ہے اور ایک غار میں جا کر اسے بند کر دیتی ہے۔ ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہماری بیٹی سونا کہاں چلی گئی۔ راجا کہتے ہیں کہ تمہیں تو اپنی بیٹی پر یقین تھا، اب تمہاری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ راجا پورے گاؤں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی سونا کو ڈھونڈ کر لائے گا تو میں اسے بہت سارا سونا دوں گا اور اسے محل کا راجا بنا دوں گا۔ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سونا کو پیسوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے اسے ڈھونڈتے ہیں، مگر کوئی بھی سونا کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ اب 2 سال گزر جاتے ہیں۔ سونا کی ماں اس تصویر کو پکڑ کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں تم کس حال میں ہوگی، کاش میں تمہیں اس جنگل میں جانے ہی نہ دیتی، میری بیٹی جلدی میرے پاس آ جاؤ، میں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کیا تم اپنی ماں کو بھوکا مارنا چاہتی ہو؟ اور سونا اس جادوگرنی کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ جادوگرنی کہتی ہے کہ میں تمہارا خون لینا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں بہت طاقتور ہو جاؤں گی۔ اب ایک ہفتے بعد وہاں پر وہی بلی آتی ہے جس کی سونا نے مدد کی تھی۔ وہ بلی سونا کو وہاں سے نکالتی ہے۔ سونا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بلی وہاں سے بھاگتی ہے تو سونا کہتی ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں اور شاید میں اپنے محل میں پہنچ جاؤں۔ سونا اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ اپنے محل پہنچ جاتی ہے۔ راجا اور رانی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔